स्टोरी बहुत शौक़ से सुनता हूँ। मैं आज आपसे अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाला खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। ये वाक़या कुछ यूँ है कि हम अपने कुछ रिश्तेदार से लाहौर से मिल के वापस मुल्तान आ रहे थे। हमें वहाँ शाम हो चुकी थी और शाम को तकरीबन 6 बजे हम वहाँ से निकले। जैसे कि आप जानते हैं कि लाहौर से मुल्तान का कितना सफ़र है। हमें अब रात में ही सफ़र करना था। मेरे साथ मेरे बच्चे भी थे, मेरे 3 बच्चे, जो कि थोड़े ही सफ़र के बाद मेरे बच्चे पिछली सीट पे सो गए। मेरी वाइफ सेकंड सीट पे बैठी मेरे साथ अपने मोबाइल में बिज़ी थी। मैंने अपनी गाड़ी में कवालियाँ लगा रखी थी। अब सफ़र कटता जा रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी को एक गाड़ी ने ओवरटेक किया। उस गाड़ी में कुछ लोग बैठे थे, एक बड़ी उम्र के मियाँ बीवी, उनके साथ एक लड़का जो कि ड्राइव कर रहा था और पीछे एक लड़की। वो लड़की पीछे वाली सीट पर बैठी थी और वो फैमिली उस लड़की को जैसे काबू करने की कोशिश कर रही हो। वो लड़की बहुत अग्रेसिव लग रही थी। उसने गाड़ी में बवाल मचा रखा था। उनकी आवाज़ तो हमें नहीं आ रही थी, लेकिन उस गाड़ी की हिलजुल से और उस लड़की की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसे हमें देख के एक अजीब सा एहसास हुआ। ये मंज़र मेरी वाइफ भी देख रही थी। हमें कुछ अजीब लगा कि वो लड़की बहुत क्रीपी है। इतने में वो गाड़ी हमें ओवरटेक करके आगे निकल गई। मेरी वाइफ ने कहा कि तुमने वो नोट किया जो मैंने किया? उस गाड़ी में वो लड़की कुछ नॉर्मल नहीं लग रही थी। थोड़ी गाड़ी आगे करो, इसको ओवरटेक करो, मुझे देखना है। मेरी वाइफ का तजस्सुस और मेरा तजस्सुस काफ़ी बढ़ गया था कि वो कैसी अजीब क्रीपी फैमिली थी। बहरहाल मेरी वाइफ ने कहा कि तुम इसे ओवरटेक करो, मैं देखना चाह रही हूँ कि उस लड़की को हुआ क्या है। आखिर उसने इस गाड़ी में इतना धमाल क्यों मचा रखा है। अब मैं जो इस गाड़ी के पीछे था, यकीन करें वो इतनी स्पीड में चलती हुई गाड़ी इतनी बुरी तरह हिल रही थी कि अंदर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलजुल कर रहा हो। मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अब वो गाड़ी मेरे लेफ़्ट पर आ गई जहाँ मेरी वाइफ बैठी थी। वो लड़की अब उस गाड़ी के ड्राइवर पर अटैक कर रही हो और बाकी सब घर वाले उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस गाड़ी में उसी तरह धमाल मचा हुआ था। मुझे उस गाड़ी को ओवरटेक करने में कुछ टाइम लगा। कुछ सेकंड मैंने उस चलती गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी कर दी कि ना जाने वो लड़की इतनी हड़बड़ाहट में एकदम से रुकी और शीशे से एकदम से हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें इस तरह हो रही थीं जैसे गुस्से से खौफनाक अंगारे हो रहे। बाल खुले थे। उसने एक अजीब सी क्रीपी स्माइल हमें दी और मेरी गाड़ी में पिछली साइड पर देखकर एक इशारा किया जहाँ मेरे बच्चे सो रहे थे, जैसे वो कहना चाह रही हो कि मैं इन्हें मार दूंगी। उस लड़की की वो क्रीपी स्माइल देखते ही मेरी वाइफ की चीख निकल गई और जब उसने मेरे बच्चों की तरफ इशारा किया तो मेरी वाइफ ने रोना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ ने मुझे चीखते हुए, रोते हुए लहजे में कहा कि गाड़ी या तो आगे निकालो या बहुत पीछे कर लो। बहरहाल मैंने गाड़ी स्लो कर ली और अब मैं उस गाड़ी के पीछे पीछे ही चल रहा था। मैं ये समझ पाया कि वो लड़की शायद पोजेस थी। तकरीबन 30 से 35 मिनट मुझे वो गाड़ी नज़र आई जो मेरे आगे आगे ही चल रही थी। उसके बाद गाड़ी हमारी आंखों से ओझल हो गई क्योंकि हमारी स्पीड स्लो हो गई थी और वो गाड़ी बहुत स्पीड में थी। तकरीबन 2 घंटे अब उस गाड़ी को देखे हमें हो गए थे। अब एक वीरान रास्ता शुरू हो गया था। रात के 12 से 1 का टाइम था। मेरी वाइफ भी नॉर्मल हो गई थी, मेरे बच्चे सो रहे थे कि अचानक रास्ते में रोड से अलग कच्चे की साइड पे वो गाड़ी हमें खड़ी नज़र आई। मैंने गाड़ी को देखते ही स्पीड स्लो कर ली। मेरी वाइफ को भी उसे देख के धचका लगा। अरे ये वही गाड़ी है जिसमें वो लड़की थी।
میں نے گاڑی سلو کر لی. میری وائف میرے پیچھے لگ گئی. یہ گاڑی کیوں سلو کر رہے ہو؟ یہاں سے نکالو. یہ وہی گاڑی ہے. پر مجھے نہ جانے کیوں اتنا تجسس ہو رہا تھا. میں نے گاڑی بہت سلو کی. اس گاڑی کے بہت قریب کر لی. اس کچے سے آگے جھاڑیاں اور بیابان جنگل، جہاں تاحد نظر دیکھو تو اندھیرا اور جنگل کے علاوہ کچھ نہیں تھا. بالآخر میں نے گاڑی اس گاڑی کے قریب روک دی اور گاڑی میں بیٹھے ہی اس گاڑی کا مشاہدہ کرنے لگا، جس میں اب وہ فیملی موجود نہیں تھی. اس گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھیں، اس کے سارے ڈورز کھلے ہوئے تھے. مجھے بہت عجیب لگا، وہ فیملی ایسے کیسے یہ گاڑی چھوڑ کر کہاں چلے گئی؟ اور وہ لڑکی جو اس گاڑی میں تھی وہ کہاں ہے؟ میری وائف بہت گھبرا گئی تھی. اس نے کہا، تم یہاں سے نکلو. کیوں اپنی فیملی کو رسک میں ڈالتے ہو؟ نہ جانے اس فیملی کا کیا چکر ہے. بات تو ٹھیک کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آیا شاید ان کو میری کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو. وہ فیملی کسی مصیبت میں، مجھے کیوں نہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور یہ سوچتے ہی میں نے وائف کو کہا کہ تم گاڑی کو لاک کر لو، میں 2 منٹ میں آیا. میری وائف کے مسلسل نہ کرنے کے باوجود میں گاڑی سے اترا اور اس جنگل کی طرف چل دیا جہاں مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر لی کہ مجھے ایک طرف سے ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی. میں اب اس آواز کی سمت چلتا چلا گیا. مجھے دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ پوزیس لڑکی تھی، نہ جانے اس جنگل میں وہ کہاں ہوگی اور یہ رونے کی آواز کس کی. میرے دل میں ڈر بھی تھا، پر میں ایک نیکی کے جذبے سے میں اس طرف بڑھتا چلا گیا. اب رونے کی آواز مجھے بے چین کر رہی تھی کہ اب میں وہاں پہنچ گیا جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی. وہاں پہنچتے ہی ایک دل دہلا دینے والا منظر میں نے دیکھا. وہاں دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے جو شاید اس لڑکی کی ماں تھی، اور وہ لڑکی درخت پر بیٹھی ہوئی تھی. اس درخت پہ ایک نارمل انسان کا چڑھنا بہت مشکل تھا. وہ درخت کافی ہائٹ پہ تھا اور اس اینگل میں تھا کہ آپ کسی طرح کی بھی ہیلپ کے بغیر اس درخت پہ نہ چڑھ سکو. وہ پتلی دبلی لڑکی کیسے اس درخت پہ چڑھ کر بیٹھی تھی. اس سے بھی زیادہ خوف تب آیا جب وہ لڑکی اتنی بھاری آواز میں ان سب فیملی ممبرز پہ غصہ کر رہی تھی. وہ سارے فیملی ممبرز وہاں بیٹھے تھے اور وہ اپنی ماں کو کہہ رہی تھی کہ تم اس لڑکی کو اکیلا چھوڑ دو، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اگر تم مجھے دوبارہ گھر لے کر گئے یا اس بابا کے پاس لے کر گئے تو میں اس کو مار دوں گا. یہ منظر دیکھ کے میری جان نکل گئی. اب اس لڑکی نے میری طرف دیکھا اور عجیب سی ہنسی میں مجھے کہنے لگی کہ تو آ گیا. تو کیا سمجھتا ہے مجھے نہیں پتا کہ تیری فیملی گاڑی میں اس ٹائم بیٹھی. تو چلا جا یہاں سے، نہیں تو تیری فیملی کے ساتھ بہت برا پیش آؤں گی. یہ بات سن کے اس کی ماں جو درخت کے نیچے بیٹھی اسے صدائیں دے رہی تھی کہ نیچے آ جاؤ. وہ مجھے کہنے لگی، بیٹا آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو. میری بیٹی پہ ایک جن عاشق ہے جو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے. اس نے ہماری بھی ناک میں دم دے رکھا ہے. یہ ہمارا روز کا، ہم اسے برداشت کرتے آ رہے ہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو، آپ کے ساتھ بچے ہیں. یہ بھی غصے میں ہے کیونکہ ہم اسے ایک بابا کے پاس لے کے گئے تھے جس نے اس پہ دم کیا، اسے مارا. وقتی تو یہ چلا گیا تھا لیکن راستے میں یہ اس پہ پھر حاوی ہو گیا. ہماری اس نے زندگی تباہ کر کے رکھی ہوئی ہے. آپ یہاں سے چلے جاؤ. اس عورت کی یہ بات سن کے میری اور جان نکل گئی. میں نے وہاں سے نکلنے میں ہی بھلائی سمجھی اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں جا رہا ہوں، لیکن وہاں آپ کی گاڑی کھلی ہوئی ہے، براہ مہربانی اسے بند کروا لیں، وہ سٹارٹ کھڑی ہے. یہ بات جب وہ عورت مجھ سے کر رہی تھی تو اس کی وہ بیٹی جو درخت پہ چڑھی بیٹھی تھی وہ ایک عجیب کریپی اسمائل دے رہی ہے اور عجیب ہنسی ہنس رہی ہے. اس کی ہنسی اتنی بھاری تھی جیسے کوئی مرد اس میں سے بول رہا. اور جب وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی
تب بھی ایک مردانہ آواز اس سے آ رہی تھی۔ بہرحال یہ منظر بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ میں وہاں سے نکلتا ہوں اور فوراً سے پہلے اپنی گاڑی تک پہنچ جاتا ہوں۔ اس فیملی کا ایک شخص میرے ساتھ گاڑی تک آیا جس نے اپنی گاڑی لاک کی۔ اس نے میرا شکریہ بھی ادا کیا کہ آپ بھلائی کی نیت سے آئے تھے، میں جانتا ہوں، پر یہ کیس بہت بگڑا ہوا ہے، یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کیس خراب ہے، آپ جائیں، بہت بہت شکریہ۔ میں اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ میری وائف بہت ڈری ہوئی تھی، میں نے اس سے بھی معذرت کی اور گاڑی وہاں سے نکالی اور راستے میں اپنی وائف کو پوری سٹوری بتائی کہ جو میرے ساتھ اس جنگل میں پیش آیا۔ بہرحال نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا گزری ہوگی، وہ جن نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا ہوگا، وہ آج بھی ہم یاد کر کے ہمیں اس لڑکی سے بہت ہمدردی ہوتی ہے۔ آج بھی ہم میاں بیوی وہ واقعہ یاد کرتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ میری لائف کا ایک واقعہ تھا جو کہ بالکل سچ ہے۔ شاید اس پہ کئی لوگ یقین نہ کریں، لیکن آپ کو بتا دوں کہ مجھے جھوٹ بول کر کیا ملے گا۔ تو بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی اور اس سٹوری سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ دوستو، اب پاک صاف رہا کریں، پاکی کی حالت میں یہ شیطانی مخلوقات ہم پر اثر نہیں کر سکتی، اور نماز قائم کریں۔ بہرحال اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسے واقعات پیش آئے ہوں تو آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی اسے اپنے پروگرام میں لازمی شامل کروں۔ دوستو، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔